افغان طالبان رجیم نان اسٹیک ایکٹرز کی طرح فیصلے نہ کرے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک افغان طالبان رجیم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کا پاک افغان بارڈر پر سمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے لوگوں سے نہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان کارروائی کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ 2021 سے اب تک ہم نے افغان حکومت کو بار بار انگیج کیا۔ خارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ خودکش حملے کرنے والے سب افغان شہری ہیں۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبہ نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بیرون ممالک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں نور ولی محسود نے کی۔ خودکش بمبار عثمان شنواری ننگرہار کا شہری تھا۔ سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے حملہ ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ وزیر اطلاعات عاطف تارڑ کی نیوز کانفرنس بتایا، ساجد اللہ عرف شینا خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا۔ اس نے محمد علی اور کامران کو ہائر کیا۔ ساجد اللہ نے اگست میں افغانستان میں نور ولی کے کمانڈر داد اللہ سے ملاقات کی۔ ساجد اللہ اور عثمان شنواری مل کر مختلف مقامات کی ریکی کرتے رہے۔ ساجد اللہ، کامران خان، محمد علی اور شاہ منیر پکڑے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ساجد اللہ عرف شینا کا اعترافی بیان بھی دکھایا۔ وزیر نے بتایا، افغانستان میں مقیم باجوڑ کے رہائشی داد اللہ نے خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ خودکش جیکٹ بھی پہنچائی۔ خودکش جیکٹ اسلام آباد میں راجپوت سینٹر کے قریب نالے میں چھپائی گئی۔ عثمان نامی خودکش حملہ آور میرے پاس آیا، جو 1-2 دن میرے پاس رہا۔ عثمان کو ہم نے خودکش جیکٹ دی اور وہ اسلام آباد کچہری چلا گیا۔ یہ فوٹوگرافس لے لیے گئے ہیں، فنگر پرنٹس نادرا کو میچنگ کے لیے بھجوا دیے گئے، جو فورینزک کا ایویڈنس موقع پہ تھی وہ لے لی گئی تھی۔ ساری سی سی فوٹیجز پورے شہر سے ہم نے پھر اکٹھی کرنی شروع کی۔ ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف سے آئے ہیں۔ موٹر سائیکل تحویل میں لیا گیا ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن اس پہ چل رہی ہے۔ انویسٹیگیشن میں کافی پروگریس ہو چکی ہے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو کافی حد تک ٹریس کر لیا ہے۔ دہشت گرد جس علاقے سے آئے تھے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے، فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج۔ حملے میں 3 جوان شہید اور 11 افراد زخمی ہوئے۔ حملہ آور تینوں دہشت گرد مارے گئے تھے۔ CTD کے مطابق تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر جائے وقوع پہنچے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی۔ دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم تھے۔ دہشت گردی میں استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن 22 خارجی دہشت گرد جہنم حاصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ خارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، بھارتی پشت پناہی میں سرگرم خارج کا قلعہ قمع ریاست کی اولین ترجیح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولتکاروں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقاتیں۔ نائب وزیر اعظم نے جنرل ساحل شمشاد مرزا کے اعزاز میں زہرانہ کیا۔ اسحاق ڈار نے جنرل ساحل شمشاد مرزا کی قیادت دفاع پاکستان کی خدمات کو سراہا۔ جنرل ساحل شمشاد کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی الوداعی ملاقات۔ GHQ پہنچنے پر جنرل ساحل شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جنرل ساحل شمشاد مرزا کی قیادت اور مسلح افواج کے لیے خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، جنرل ساحل شمشاد مرزا نے تینوں مسلح افواج کے درمیان مضبوط رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل ساحل شمشاد نے یادگار شہداء پر حاضری تھی، پھول رکھے۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملے۔
ایئر چیف نے جنرل ساحر شمشاد کی خدمات کو سراہا. کہا جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مسلح افواج میں روابط اور قومی دفاع میں اہم کردار ادا کیا. پاک بحریہ کا اینٹی شپ بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. بلسٹک میزائل سمندر اور زمین پر کامیابی سے اہداف کا نشانہ بنا سکتا ہے. ISPR نے بتایا ویپن سسٹم سٹیٹ آف دی آرٹ گائیڈنس اور جدید سہولتوں سے آراستہ. یہ کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجیکل مہارت اور پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا. صدر مملکت، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، سروسز چیف کی سائنسدانوں اور قوم کو مبارکباد. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کا دورہ پاکستان. صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں. وزیر اعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا. علی لاریجانی نے اسرائیل سے جنگ میں حمایت پر پاکستانی حکومت اور قوم کا شکریہ ادا کیا. تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. علی لاریجانی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملے. صدر مملکت نے کہا ہمسایہ ممالک کے درمیان تعاون نہایت اہم اور دونوں اقوام کے مفاد میں. علی لاریجانی کی دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات کی ملاقات. دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے مشترکہ سرمایہ کاری کمپنی کے قیام کی تجویز کا اعادہ کیا. T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اور بھارت پھر ایک گروپ میں. گروپ اے میں امریکہ، نمیبیا اور نیدرلینڈز بھی شامل. میگا ایونٹ 7 فروری تا 8 مارچ بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا. افتتاحی میچ پاکستان اور نیدرلینڈز کا ہوگا. ICC نے شیڈول کا اعلان کر دیا. 20 ٹیمیں 4 گروپس میں تقسیم. میچز بھارت کے 5 اور سری لنکا کے 3 وینیوز پر کھیلے جائیں گے. پاکستان اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گا. فائنل 8 مارچ کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا. پاکستان فائنل میں پہنچا تو میچ کولمبو میں ہوگا. 1 دسمبر سے مختلف ملکوں میں ٹرافی کی رونمائی ہوگی. اٹلی پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ کھیلے گا. کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال نے PSL میں آئندہ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی. کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال نے PCB کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی. آنر کراچی کنگ سلمان اقبال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے. ہم PSL کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا. 10 سال میں ہم نے ملک میں کرکٹ کی واپسی اور لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. 1 دہائی پہلے ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا. ہم نے مہنگی ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون بننے کا سفر طے کیا. یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ PSL کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے. چیئرمین PCB نے کہا کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا. کراچی کنگز کی جانب سے معاہدے کی تجدید لیگ کی مضبوطی کا ثبوت ہے. PSL کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے. CEO PSL سلمان حسین نے کہا اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا. کراچی کنگز 2020 کی چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول فرنچائز ہے. CEO کراچی کنگ طارق وسیع نے فرنچائز رائٹس کی تجدید کے فیصلے کو سراہا. کہا اگلے 10 سال نہ صرف کراچی کنگز بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے ترقی اور کامیابی کے لیے نئے مواقع لائیں گے. میری طرف سے بھی سلمان کو، پوری اس کی ٹیم کو، کراچی والوں کو، کراچی کنگز کو مبارک بیکاز ہی از دا رائٹ اونر اینڈ ہی فیلز فار کراچی. اور اگلے اور سب ٹیموں کو جنہوں نے 10 سال کا آگے ان کو کانٹریکٹ کیا ہے مبارکباد بہت بہت میری طرف سے اور پورے پاکستانی کی طرف سے. اٹس اے بگ ڈیل. معاہدے کی تجدید کراچی کنگز کے لیے بڑا موقع ہے. سابق کپتان اور صدر کراچی کنگ وسیم اکرم کا کہنا ہے کنگز کے مالک سلمان اقبال کراچی سے محبت کرتے ہیں اور اسے اپنا سمجھتے ہیں. معاہدے کی تجدید پر سلمان اقبال، ان کی ٹیم اور کراچی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. سابق کپتان نے کہا شاہین آفریدی میدان میں جان مارتا ہے، جیت کے لیے کھیلتا ہے. ایشیا رائزنگ کپ دیکھا، حیرت ہوئی. پاکستان میں بیک اپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے. احمد دانیال کا مستقبل بہت تابناک ہے.
اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی نوبت آ جائے تو میرا انتخاب الوداع ہے۔ علی ترین نے ملتان سلطانز کی اونرشپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا، صاحب کو انسان ہوں، مجھے ہلکا نہ لیا جائے، جھکنے کے بجائے ٹیم چھوڑنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جنوبی پنجاب کی نمائندگی وہ چیز ہے جس پر میرے مرحوم چچا عالمگیر ترین فخر کرتے تھے۔ ملتان سلطانز کی ٹیم آنر سے زیادہ شائقین اور جنوبی پنجاب کی